لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام علی النبی الامی القرشی الحاشمی المدنی مولانا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم من لیلنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد صلوات بر محمد والہ. عزیزان محترم، میرے دوستو، میرے عزیزو، فرش عزائے حسینی پہ بیٹھنے والوں، جس آیت کریمہ کی ہم نے تلاوت کی، مسلسل اس آیت کریمہ کے ذیل کچھ نہ کچھ باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں رکھ رہا ہوں. آج اسی سلسلے کی نویں کڑی ہے. فرمائشات تو بہت سارے ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر ساری فرمائشوں کو پورا کیا جائے تو اب یہ کشرہ اور چاہیے. بڑا کریم ہے پروردگار عالم، جس قدر اس کی حمد و ثنا کی جائے وہ کم ہے. وہ اپنے بندوں سے بہت زیادہ لگاؤ رکھتا ہے. اتنی محبت کرتا ہے کہ بندے اس سے قریب ہوں نہ ہوں، یہ اس کی محبت ہے کہ وہ خود کو بندے سے قریب ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ میں تمہاری شہ رگ سے بھی قریب ہوں. تم ہمارے قریب ہو نہ ہو، یہ ہماری محبت ہے کہ ہم تم سے قریب ہیں. جس قدر اس کی حمد و ثنا کرے، جس قدر اس کی تعریفیں کی جائے وہ کم ہے. اور بندہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک اس میں بندگی پیدا نہ ہو. بندے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اپنے مالک کی طرف، اس کی ہر سانس کے لیے، اس کے ہر اقوال کے لیے، اس کے ہر جملے کے لیے خود کو تیار رکھے کہ مالک کیا حکم دے گا. بندہ کیا ہے؟ غلامی ہے. بندہ کیا ہے؟ بندے. خدا کے مقصد کیا ہے کہ خدا کا مکمل تابع ہونا. بندگی کے معنی کیا ہے کہ خدا کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلنا. آدمی تو بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، صورتاً شکلاً، لیکن آدمیت کتنے اندر میں ہے یہ پتہ نہیں. ابن آدم ہونا اور ہے، آدمیت کا ہونا اور. اگر آدمیت پیدا ہو جائے تو یہی انسان ہر شے سے بلند ہو جاتا ہے، اور آدمیت ختم ہو جائے تو جانور سے بدتر ہوتا ہے. یہ بھی ایک قسم کا جانور ہے، انسان بھی ایک قسم کا جانور ہے، اسی لیے اس کو حیوان کہا گیا. انسان کو بھی حیوان کہا گیا، لیکن صرف ایک لفظ کے ساتھ الگ کر دیا گیا، حیوان ناطق، عقل رکھنے والا، بولنے والا.
جانور، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ہر جانور کو آپ پہچان لیں گے، اسے نہیں پہچان سکتے آپ۔ ہر جانور کو آپ پہچان لیں گے، بچہ بھی پہچان لے گا، لیکن اسے نہیں پہچان سکتے۔ اس کی یہ خوبی یہ ہے کہ اسے کسی نے آج تک پہچانا ہی نہیں۔ سامنے سے شیر آ رہا ہو، ایک بچہ فوراً کہہ دے گا پاپا شیر آ رہا ہے۔ بھالو آ رہا تو کہہ دے گا پاپا دیکھیے بھالو آ رہا ہے۔ ہاتھی آ رہا تو دیکھ کر کہہ دے گا دیکھیے ہاتھی آ رہا ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جانور جو ہیں اپنے مکھوٹے نہیں لگاتے اپنے چہرے پہ، جو ہیں وہ دکھائی دیتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ایک انسان آ رہا، آپ نہیں کہہ سکتے کہ مومن آ رہا ہے، کہ منافق آ رہا ہے، کہ کافر آ رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد میں۔ کیونکہ جو یہ ہے وہ دکھتا نہیں، جو دکھتا ہے وہ ہے نہیں۔ یہ سب سے بڑی انسان کی ایک صفت یہ ہے، جو ہے وہ دکھتا نہیں ہے۔ جو دکھ رہا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہے نا؟ اسلام اسی سدھار کے نام کا ہے کہ جو تم دکھ رہے وہ ہونا چاہیے تم میں، جو ہو وہ دکھائی دو۔ اگر تم مسلمان ہو تو صرف زبانی مسلمان نہ بنو، بلکہ تمہارا کردار بھی اسلامی کردار ہونا چاہیے۔ تمہیں دیکھنے کے بعد لوگ یہ نہ سوچے کہ کلمہ تو مسلمان کا پڑھتا ہے، اسلام کا پڑھتا ہے، لیکن کردار یزید سے بدتر ہے۔ جیسے آپ کے سامنے داعش، طالبان، آج پوری دنیا میں اسلام بدنامی کی بنا پر ہے۔ یہ کلمہ تو اسلام کا پڑھتے ہیں، لیکن جو دین لے کر آئے ہیں وہ اسلام نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جن کے پاس دین اسلام نہیں ہے، پوری دنیا اسی کو مسلمان کہہ رہی تاکہ اسلام کو بدنام کر سکے۔ پوری دنیا آج امریکہ اس کو مسلمان کہتا، کہتے یہ دیکھیں مسلمان ہے۔ لگتا ہے آج یہ بجلی جو ہے آنکھ مچولی کھیلے گی، آپ مطمئن رہیے، اسی میں مجلس پڑھنا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل۔ بچوں کا قتل عام کر دیتے ہیں، جو ہمیں نہیں مانے گا اسے، جو ہماری بات نہیں سنے گا اسے یہیں قتل کر دیں گے۔ جی ان کا دین یہ ہے کہ جتنے مسلمان کو مارو گے اتنے بڑے جنتی ہو۔ کافر کو نہیں مارتے ہو؟ آپ نے سنا کسی کافر کو مارا انہوں نے؟ عراق میں کافر کو مارتے ہیں، شام میں کافر کو مار رہے ہیں؟ نہیں مار رہے نا۔ افغان میں وہ کافر کو مار رہے ہیں، پاکستان میں بلاسٹ ہوتا ہے وہ کافر مرتا ہے؟ نہیں مرتا۔ ان کے ذہن میں ہے کہ جتنے بھی آل محمد کے چاہنے والے ان کو مار دو تو تم سب سے بڑے جنتی ہو، جی، اور غازی بھی ہو اور اللہ کے اجر بھی ہے۔ یہ ان کے ذہن میں کہتے ہیں کہ ایک بلاسٹ میں ایک آدمی، ایک داعش کا آدمی مرا نہیں، اس کے ذہن میں تھا کہ مرتے ہی یہ بتایا مرو گے ادھر حوریں تمہارے پاس گھیر لیں گی تم کو آ کے، تم جنت میں ہوگے۔ اچھا وہ سمجھا کہ میں مر گیا، بلاسٹ میں بچ گیا، بلاسٹ ہوا وہ بچ گیا کسی طرح سے، اس کو ہاسپیٹل لے جایا گیا، نرس نے انجیکشن دیا، ہوش میں لانے کے لیے دوا دی، تھوڑی دیر کے بعد نرس کھڑی تھی، اس کو ہوش آ گیا، وہ سمجھ رہا کہ میں جنت میں ہوں، کیونکہ وہ جنت کی وجہ سے مرا تھا نا۔ وہ نرس کو دیکھ کے ہاتھ پکڑ لیا اس نے، کہا ہم سے کہا گیا تھا 5 ملیں گے، یہاں تو 1 ہے۔ کہہ رہے حضور آپ ہاسپیٹل میں جنت میں نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد عالم۔ کیا یہ مکمل، معاف کیجیے، یہ مکمل ایک سازش ہے کہ اسلامی لباس پہنا دو کفر کو، دیکھنے میں مسلمان رہے اور ہم اس مسلمان کے ذریعے سے اسلام کا خاتمہ کریں۔ ایک مکمل سازش چل رہی ہے، مکمل سازش چل رہی ہے۔ اللہ اسے بچا کے رکھے۔ یقین مانیے اس طرح سے ایسی یہ سازش ہے کہ جس سازش کے بارے میں صرف مسلمان ہی محسوس کر سکتا ہے۔ جب تک مسلمان متحد نہیں ہوگا، اتحاد مسلمانوں میں پیدا نہیں ہوگا، تب تک یہ لوگ بے نقاب نہیں ہوں گے۔
ایک ہی راستہ ہے کہ مسلمان متحد ہو جائے. جب آپس میں اتحاد، یہی وجہ تھی کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلے اتحاد پیدا کرایا ہمارے درمیان میں. ٹھیک، اسی لیے مہاجر کو انصار کے ساتھ بھائی کا رشتہ لگایا تاکہ اختلاف پیدا نہ ہو. اس کا مطلب ہے تعصب لسانی بھی ہوتی ہے، علاقائی تعصب بھی ہوتا ہے. جو ہجرت کر کے آئے تھے وہ الگ تھے، جو وہاں موجود تھے وہ انصار تھے. تعصب پیدا ہو گیا، رسول نے محسوس کر لیا، کہا دونوں کو ملوا دو، بھائی بنا دو ایک دوسرے کا. تو جس طرح سے انصار اور آپ کے مہاجر ملے تھے، آج ضرورت ہے کہ مسلمان کا ہر سچا گروہ آپس میں مل جائے. جی، اور جب تک اس سے نہیں ملیں گے تب تک ابر قدرت سے آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. سمجھے؟ سب سے پہلے اپنے اندر کردار ہم پیدا کریں. جی، اللہ کے رسول نے دیکھیے، جب تک یہ مسلمان بکھرے ہوئے تھے تب تک اسلام کامل نہیں ہوا. علاقے میں تھے، ادھر تھے ادھر تھے. اسلام کب کامل ہوا؟ حجۃ الوداع میں. رسول آخری حج کر کے لوٹ رہے ہیں، جس کو آپ غدیر کہتے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. اور ہمارے میں جس کا مولا، علی اس کا مولا ہے. نبی نے جملہ کہہ کے بتا دیا کہ اب ہم زبردستی نہیں کریں گے، جو سچ ہے وہ میں نے تمہارے سامنے پیش کر دیا. عمل کرنا نہ کرنا یہ تمہارا کام ہے. میں نے جو کہا نا کہ بہت سے لوگ غدیری ہیں، جب رسول نے کہا میں کیا تمہارے نفسوں پر حاکم ہوں، سب نے کہا ہاں. تو یہی کہا نا کہ میں جس کا حاکم ہوں، علی اس کا حاکم ہے. ٹھیک ہے، اب جس نے علی کو مولا بنایا ہے اپنا، وہ اپنے آپ کو چیک کرے، کیا اس کے دلوں پہ علی کی حکومت ہے یا صرف زبان پہ قصیدہ ہے؟ کیا اس کے جسم پر علی کی حکومت ہے یا صرف زبان پہ قصیدہ ہے؟ کیا وہ اپنے مولا کے کیریکٹر پر عمل کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنے مولا کے سجدوں کی لاج رکھے ہوا ہے؟ کیا وہ اپنے مولا کے مطابق دشمن جو گالی بک رہا ہو اس سے کھانے کی دعوت پوچھ رہا ہے؟ نہیں. تو اس کا مطلب یہ زبانی مولا ہے، یہ زبانی غدیری ہے. اصلی غدیری وہ ہے جو اپنے مولا کو اپنے اندر سمو لے. ٹھیک. اب یہ علی کس کس کے مولا ہیں؟ تو یہ پتہ لگانے کے لیے آپ ڈھونڈ لیجئے رسول کس کس کے مولا تھے. رسول کس کس کے مولا تھے؟ اس کے علی مولا ہے. رسول آدم کے مولا، علی آدم کے مولا. رسول ابراہیم کے مولا، علی ابراہیم کے مولا. رسول نوح کے مولا، علی نوح کے مولا. رسول عیسیٰ کے مولا، علی عیسیٰ کے مولا. نبی قمبر کے مولا، علی قمبر کے مولا. مانو تو مولا، نہ مانو صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ. مانو تو مولا، نہ مانو تو مولا. ایسا نہیں ہے، وہ مولا ہے. آپ تسلیم کریں تب بھی ہے، نہ کریں تب بھی ہے. یہ دشمنوں کے بیچ میں بھی بیٹھے تو مولا دکھائی دیتے ہیں. نگاہیں چاہیے ان کو پہچاننے کے لیے. ٹھیک، نگاہیں چاہیے. جن کی نگاہیں نہیں تھی، تاریخ نے لکھا کہ جب رسول اعلان کر کے واپس آئے تو ایک کا بغض باہر نکل آیا. سورہ منافقون سامنے آ گیا، جس کو حارث ابن نعمان فہری کہتے ہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے نماز پہنچائی، ہم نے مانا کہ نہیں؟ کہا مانا.
روزہ پہنچایا مانا، ہاں، حج پہنچایا ہم نے حج تسلیم کر لیا، کہاں؟ زکوٰۃ نکلوائی ہم نے نکالا، کہاں نکالا؟ کہا سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی آپ کو صبر نہیں ہوا؟ آخر جاتے جاتے اپنے بھائی کو ہمارے سر پہ مسلط کر کے جا رہے ہو۔ دیکھیے وہ اندر کا بغض ہے، وہ نفاق ہے جو باہر نکل آیا۔ کہا یا رسول اللہ آپ سنیے، میں اپنی کیفیت بتا رہا ہوں، اگر یہ اعلان آپ نے کیا ہے اپنی طرف سے تو عذاب آپ پر آئے۔ عجیب منظر ہے، مجمع گھیرے کھڑا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے؟ رسول سے اس طرح کی توہین آمیز گفتگو، اور اگر اللہ کی طرف سے اعلان ہوا ہے تو عذاب مجھ پر آئے۔ تاریخ نے لکھا آسمان سے ایک پتھر چلا، صلوات پڑھیں نا محمد آل محمد پہ۔ آسمان سے ایک پتھر چلا، اس کے پر ٹپکا، وہ ایک دم بھوسا بن گیا ہے نا۔ یہ سب واقعہ آپ کا سنا ہوا، کوئی نئی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ایک گوشہ دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ پتھر جو ہے پہلا پتھر ہے کیا آسمان سے آیا ہوا؟ نہیں، اس سے پہلے بھی پتھر آیا ہے۔ بارش ہوئی ہے پتھر کی ابابیل کے دور میں، جب ابرہا حملہ کرنے آیا تھا، خانہ کعبہ کو گھیر لیا تھا اس نے۔ وہ مسئلہ سوچئے، اس وقت کعبے کا محافظ کہتا ہے کہ کعبہ بچاؤ، کہا میں کیوں بچاؤں؟ ایمان دیکھیے، لوگ کہتے ہیں ابو طالب پر ایمان کی شک کرتے۔ کہا میں یہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا اونٹ مانگنے آئے آپ؟ کہا میرے اونٹ آپ کے پاس رہ گئے۔ کہا دے دو۔ ہم سوچا تھا آپ کعبے کا بات کر، کہا کعبے کی بات میں نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے یقین ہے کہ جس کا گھر ہے وہ محافظ ہے نا، جس کا گھر ہے وہ محافظ ہے۔ یہ آئے، حملہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے کہ فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيل، خداوند عالم نے ابابیل جیسے پرندوں کو وہاں بھیجا، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ اپنی چونچوں میں چھوٹی چھوٹی کنکڑیاں اٹھا کے ٹپکاتے تھے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، ان کی کیفیت ان ہاتھیوں کی کیا ہوئی؟ چبایا ہوا بھوسا بن گئے۔ بہت توجہ کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کعبے کی حفاظت کیسے کی؟ ابابیل بھیجے۔ میرے اللہ، جب تو نے کعبے کی حفاظت کی ہے، ابابیل بھیجا، لیکن جب آسمان سے رسول کا معاملہ آیا، پتھر آیا، تو کوئی ابابیل آسمان پہ نہ تھا۔ تو اب واضح قدرت آئے گی، تم سمجھے نہیں۔ جب کعبے کی حفاظت کا معاملہ آتا ہے تو ابابیل بھیجتا ہوں، مولود کعبہ کا معاملہ آتا ہے یا لفظ بدل دوں، کعبے کے دشمن سے آپ کو ابابیل سے مار کھلوایا، علی کے دشمن سے میں خود لڑتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ علی کے دشمن سے میں خود لڑتا ہوں۔ ہمارے اگر غدیر کے مولا کو ہم نے تسلیم کیا ہے، دیکھیے فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چبایا اور بھوسا بنا دیا۔ کعبے کی حفاظت ہو رہی ہے، یہاں مولود کعبہ کا مسئلہ آیا تو خود مارا۔ کہا پہچانو یہ علی ہے، اس کے دشمن سے میں خود لڑوں گا۔ کم سے کم ایک سیمپل دکھا دیا تاکہ کوئی کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم تھا علی کی دشمنی کی سزا کیا ہے۔ تاریخ کے پنوں میں موجود ہے نا، کل کا مسلمان یہ نہ کہے کہ ہمیں نہیں معلوم علی کی اتنی عظمت تھی۔ بتا دیا علی کی یہ عظمت ہے، سن لو۔ یہ تو چبایا بھوسا یہاں ہے، محشر والا عذاب نہیں ابھی یہ۔ جب دنیا میں اتنے چہرے بگڑ جا رہے ہیں دشمنی سے، اب سوال یہ نہیں کہ مولا سب کے کام آئیں گے۔ مولا کا کون ہے؟ کس نے اپنے مولا کو حاکم مانا ہے؟ کس نے غدیر کا مولا مانا ہے؟ ہمارا کردار ابھی کیا ہے؟ کیا واقعی ہم علی کی حکومت ہمارے اوپر ہے؟ قصیدوں سے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، قصیدوں سے یہ نہیں پتہ چلے گا
قصیدہ تو ہمارے پنڈت جی بھی کہہ لیتے ہیں جی، مولا کے فضائل میں بہت ساروں نے کہا ہے قصیدہ، لیکن قصیدے سے آپ کی کیریکٹر کا پتہ نہیں چل رہا، قصیدے سے صرف اتنا پتہ چلے گا کہ مولا اچھے ہیں، مولا اچھے ہیں یہ قصیدہ بتا رہا ہے، آپ اچھے ہیں اس قصیدے سے نہیں پتہ چل رہا ہے۔ آپ کب پتہ چلے گا آپ اچھے ہیں؟ جب آپ اس کردار کو اپنے یہاں جگہ دیجئے، ٹھیک ہے؟ صرف زبانی نہیں ہوگا کہ مسجد میں پہنچ جائیے، پہنچنے کے بعد سر جھکا کے آپ دیکھتے ہیں نماز ختم ہوتا ہے، زیادہ تر جگہوں پہ آپ دیکھیے گا یا صاحب الزمان یبن الحسن العسکری عجل علی ظہورک، بلا رہے بارے امام کو، ڈرتے نہیں بلا رہے، بتائیے نہیں سوچتے آ جائیں گے تو کیا ہوگا، وہاں تو ٹائملی ہر کام ہوگا نا، وہ بلا رہا ہے جو مجلس میں بھی رائٹ ٹائم نہیں پہنچتا ہے، جو فرش عزا پہ بھی رائٹ ٹائم نہیں پہنچ رہا ہے، مسجد میں حاضری نہیں ہے اس کی، ہم کو ڈر لگتا ہے، ہم اکثر دعا کرتے میرے مولا ظہور نہ کیجیے گا اطہر عباس کی زندگی میں، اور اگر ظہور کیجیے گا تو اطہر عباس کو اتنا مضبوط کر دیے گا کہ میرے پائے ثبات میں لغزش نہ ہو، اچھے اچھے میدان چھوڑ دیں گے، ٹھیک، بلانے سے پہلے کم سے کم ماحول بنائیے۔ خدا کی قسم مولا ایک متقیان ہے، وہ بھی مولا کائنات ہے، وہ بھی۔ ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ہمارے آخری امام کو غیبت اچھی نہیں لگتی ہے، میرا امام تڑپ رہا ہے پردے میں، اچھا نہیں لگتا ہے، امام جو پردے میں ہیں ان کو پردہ پسند نہیں ہے، پردہ ان کی مجبوری ہے، اس اینگل سے آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ پردہ ان کی مجبوری ہے، وہ ان کا جی چاہتا آپ کے ساتھ رہیں، آپ کے ساتھ اٹھیں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ ان کی امت ہیں، ان کا دل نہیں پردے میں لگتا ہے۔ پوچھئے گا کیا دلیل ہے؟ میں دلیل دیتا ہوں۔ کسی نے پوچھا مولا آپ کے چاہنے والوں کی پہچان؟ کہ میرے ظہور کی دعا کرتا ہے۔ یہ دعا کے لیے کہنا بتا رہا کہ میرا مولا آنا چاہتا ہے، میری تعجیل کے لیے دعا کرو، میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اس کا مطلب مولا وہاں نہیں رہنا چاہتے، آنا چاہتے۔ پھر آ کیوں نہیں رہے؟ ہم اس لائق نہیں ہوئے کہ ہم قابل اعتبار نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ مثال دے دوں، امام کو بلانے سے پہلے آج ضرورت ہے، آج ضرورت ہے، کس بات کی بتائیں آپ کو؟ آپ کے یہاں کوئی مولانا کبھی کبھی ہوتا ہے، کئی معاشرہ چل رہا تو لوگ اکثر دعوت رکھ لیتے ہیں مولانا کی، ہوتا ہے نا، یہ اکثر معلوم ہے ان کے عاشرے میں 3 دن ان کے یہاں، 1 دن ان کے یہاں، 2 دن کا، 3-4 دن بانی مجلس کو کہہ دیتے ہیں مولانا آج وہاں چلنا ہے کھانے کے لیے، ہوتا ہے نا اکثر، میں ہی کہ 1-2 جگہ کھا لیتے ہم، ٹھیک ہے۔ تو جب کبھی آپ، یا اگر مولانا نہیں ہوتے تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ گاؤں ہی کے مولانا کو چلیے، یہیں کے ان کو بھی دعوت دی جاتی ہے، نہیں مولانا تو ہمارے مولانا کو بلائیے بھائی، ایک دن دعوت کی جائے۔ لیکن جب دعوت کرتے تو ہم نے آپ میں ایک ادا دیکھی ہے، کیا ہے؟ مولانا کو دعوت بعد میں کرتے، مولانا آپ کو فلاں دن میرے گھر آنا ہے، یہ بول کے آپ چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد پہلی ڈیوٹی آپ کی کیا ہوتی ہے؟ کس کمرے میں مولانا بیٹھیں گے پہلے یہ طے کرو، ہے نا؟ ہاں اس بیٹھک میں بٹھا دیجئے، بیٹھک میں بٹھا دیجئے، یہ تصویر جو لگا رکھی تم نے، مولانا کیا کہیں گے؟ اتارو، ہے نا؟ اس تصویر کو اتارو، مولانا آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ فلم اسٹار کی تصویر لگا دی ہے اس پہ، اور کچھ نہیں ملا، جلدی ہٹاؤ، ہٹا دیا۔ اور کہیں یہاں کہ مصلی رکھ دو، کبھی بولے 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو مصلی بھی۔ باتھ روم کو دیکھ لو، کہیں بولیں گے استنجا لگا، معلوم گندا ہے، 2-4 بالٹی بھی ڈال آتے ہیں۔ دیکھیے سب کر رہے، اس سے پہلے نہیں کرتے تھے آپ، ٹھیک ہے؟ کمرہ صاف ستھرا، چادر بدلو، بو آ رہی ہے اس پہ، سینٹ وینٹ ہے تو مار دو، مولانا آ رہے ہیں۔ تسبیح لٹکا دی گئی، جانماز رکھ دی گئی، تصویریں ہٹا دی گئی،
یعنی تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ایک کمرے کو مذہبی بنا دیا. یعنی آپ خود، آپ کا دل، آپ کا کیریکٹر، آپ کا ضمیر کہتا ہے کہ جب اپنے مذہبی رہنما کو اپنے درمیان بلایا جاتا ہے تو اس جگہ کو مذہبی بنایا جاتا ہے. پہلے اس جگہ کو مذہبی بنایا جاتا ہے. پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے امام کو بلا رہے ہیں، کائنات کے امام کو. کیا ہم نے اپنے محلے سدھار لیے ہیں؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد پہ. کیا ہم نے یہ ماحول بنا لیا اپنے یہاں کہ جو وقت کا امام ہے کہ کہیں بھی آئے پورا امروہہ تیار ہے، کہیں بھی آئے پورا کلکتہ تیار ہے؟ ایسا بنا ماحول نہیں بنا ہے ابھی. ایسا ماحول دیکھو تو کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں وہ صاحب سخی دربار میں چلے گئے. اچھا، مثلا حقانیوں میں نہیں آئے، گجری میں نہیں آئے، شفا پوتوں میں نہیں آئے. اس کا مطلب ابھی تک ہم نے اپنے مزاج کو مولا کے مطابق نہیں بنایا. اپنے مزاج کا مولا ڈھونڈ رہا ہوں کہ وہ کرے جو ہمارا جی چاہتا ہے، ہمارا محلہ چاہتا ہے. امام کو بلانے سے پہلے کم سے کم اپنے معاشرے کو اسلامی بنا لیں. بہت ضروری، خدا کی قسم بہت سخت جملے ضرور کہہ رہا ہوں میں، بہت ضروری ہے. میرا امام روتا ہے آپ کے پاس آنے کے لیے، کہتا ہے دعا کرو، لیکن ہم دعا تو کر رہے ہیں لیکن ماحول نہیں بنا رہے. ہم زبانی پکار تو رہے ہیں لیکن حالات اس طرح سے بنانے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم الجھے پڑے ہیں، ہم آپسی اختلافات میں الجھے ہوئے ہیں. بھائی بھائی کو نہیں دیکھ سکتا، ایک دوسرے کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا. یہ عالم ہے کہ وہ سوچتا ہے یہ اتنا اوپر کیسے چلا گیا. یہ عالم ہے ہمارا. ہم خود اوپر نہیں جانا چاہتے. ہم کو ایک ہمارے دوست ہے وجے یوگی جی، ہندو ہے، بڑے پیارے دوست. ایک دن کہنے لگے کہ انسان کے فطرت میں انہوں نے ایک مثال دی. کہنے ایک شخص تھا، تعصب کیا چیز، اس تعصب پہ بول رہے تھے. وہ ہمارے بڑے دوست ہیں، اکثر تقریروں میں ساتھ رہتے ہیں ہمارے. لکھنؤ بھی کل بجا صاحب کے پروگرام میں بھی آئے تھے وہ میرے ساتھ. تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک شخص روز اپنے بھگوان سے دعا کرتا تھا. وہ اپنے بھگوان کی بات کر رہے تھے کہ بھگوان سے دعا کرتا تھا کہ بھگوان ہم کو امیر بنا دے، ہمیں امیر بنا دو، ایک دن آ کے دے دو. تو کہنے لگے ایک دن بھگوان پرکٹ ہو گئے، آ کے کہنے لگے سنو تم نے بڑی دعا کی ہے، جتنا مانگنا ہے آج مانگ لو، لیکن یہ سوچ کر مانگنا کہ تم کو جتنا دیں گے اس کا ڈبل پڑوسی کو دیں گے. یہ ہم نے طے کر لیا. یہ تو پڑوسی کے اگینسٹ میں تو دعا کر رہا تھا کہ امیر ہو جائیں، اور یہ آئے تو کہہ رہے کہ جتنا مانگو گے اس کا، اگر 1,00,000 مانگو گے 2,00,000 میں اس کو دے کے جاؤں گا. تو اس نے کہا کہ جتنا بھی مانگو اس کا ڈبل. کہہ رہے ہاں. تو کہا پھر اپنی زبان پہ باقی رہیے گا، جتنا بھی ہوگا اس کا ڈبل ادھر ہوگا نا. کہہ رہے ہاں. کہہ رہے ایک کام کیجیے، میری ایک آنکھ پھوڑ دیجیے. آپ سمجھے؟ یعنی وہ پڑوسی کا بھلا نہیں چاہتا، اس کی 2 پھوڑوا لے. اپنی ایک اس لیے پھوڑا رہا اس کی 2 پھوٹ جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ. اس کا مطلب ہم حاکمیت اپنے پر علی کی حکمت وہ نہیں کیا ہے. جب تک ہم تعصب کی دنیا سے، حسد کی دنیا سے باہر نہیں نکلیں گے تب تک اسلام آپ کا گروتھ نہیں کرے گا، اسلام میں نشو و نمو پیدا نہیں ہوگی. سب سے پہلے تعصب کی اس چلن کو نکال کے پھینک دیجیے اندر سے. اللہ کے لیے جیے اور اللہ کے لیے مرنے کی سوچیے. نہ کسی کے امیر ہونے سے آپ غریب ہو جاتے ہیں، نہ کسی کے غریب ہونے سے آپ غریب ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ کیا ہیں. کسی کی لمبی لکیر کو مٹانے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ اس کے پاس ہے اس سے لمبی ایک لکیر کھینچ کر بتائیے کہ تم یہاں تک پہنچ سکتے تو ہم یہاں جا سکتے ہیں. جی جی قربان ہے. ہم تعصب سے الگ ہوں، ہم غیبت سے الگ ہوں. ہمیں ذرا سی فرصت ملتی ہے ہم غیبت کی طرف مڑ جاتے ہیں.
ذرا سی فرصت ملی. غیبت پہلے عورتوں میں تھی، اب مردوں میں آ گئی ہے. پہلے وہ فرصت میں بیٹھ کے غیبت یہ کرتے ہیں، جہاں بیٹھیں گے حقے چل رہے صاحب غیبت چلی، ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے. دیکھیے گا بڑے بڑے گھروں میں یہ معلوم پوری محفل غیبتوں کی جمی ہوئی، صاحب حقہ بھی چل رہا، غیبت ہے، ان کا کیا ہوا، ان کا کیس خراب ہو گیا، ہو نہیں تھا، لیجیے صاحب کیس اس کا خراب ہوا، یہ خوش ہو رہے ہیں یہاں بیٹھ کے. ہوتا ہے غیبت، چغل خوری ادھر کی ادھر، ان کی برائی ان کو بیان کرنا بہت سی عادت ہوتی ہے. ایک صاحب کہتے ہیں اتنے پرفیکٹ، وہ بہت مضبوط آدمی تھے، وہ غیبت کرتے تھے اس انداز میں کہ جب کسی کے پاس جاتے تھے کہ سنیے ایک بات کہوں، صرف آپ سے کہہ رہا ہوں، اور یہ کہہ کے اس کو ساری بات کہتے تھے. اس کے بعد پورے محلے میں یہی کہتے تھے، سب کو معلوم ہے کوئی نام ان کا نہیں لیتا تھا، کیونکہ یہ کہتے تھے صرف آپ کو بیان کیا اور کسی سے نہیں کہا ہے. ایک دن کھل گئی بات تو کرنے کے کہیں ایسا تو نہیں کہ جس نے آپ سے کہا ہے اس نے شرط لگائی ہے، کہاں میں تو یہ شرط لگائی، میں نام نہیں بتاؤں گا. غیبت یقین مانیے علاقوں کو تباہ کر دیتی ہے، ایمان کو تباہ کر دیتی ہے، جہنم کا ایک راستہ ہے غیبت. بہت سخت سزا ہے غیبت کی. ایک چغل خور جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہتا تھا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. امام موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں رہتا تھا. غیبت، بارش ہونا بند ہو گئی اس کی وجہ سے، قحط پڑنے لگا، لوگ رونے لگے. سب لوگوں نے سمجھایا جناب موسیٰ کو، بھائی جا کے آپ پہاڑ پہ پتہ لگائیے کیا ہے، کیا چکر، آپ تو بات کرتے ہیں، اللہ سے پوچھیے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو تمہارے درمیان ایک چغل خور رہتا ہے. جی جب تک وہ یہاں سے غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا نہیں چلا جاتا تب تک بارش نہیں ہوگی. جناب موسیٰ نے آ کے کہہ دیا بھئی آپ کے درمیان ایک چغل خور ہے، جب تک وہ جائے گا نہیں تب تک بارش ہونے والی نہیں ہے. اب چغل خور سمجھ گیا کہ ہم تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ ہم کو سب جانتے ہیں. جب لوگ ذہن دوڑائیں گے کون ہے بھائی، باہر کیا جائے تب تو پورا مسلمان بھگائے گا ہم کو. سمجھ گیا پکڑے جائیں گے. گیا کمرے میں جا کے مصلی بچھایا. پالنے والے چغل خور تو ہوں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ تو اپنے بندے کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. تو اپنے بندے کو ذلیل ہوتا نہیں دیکھ سکتا. کیا تجھے یہ اچھا لگے گا تیرا یہ بندہ ذلیل ہو کے نکلے؟ اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں آئندہ نہیں کروں گا. وہ بارش ہو گئی. بارش تو ہو گئی لیکن پرابلم موسیٰ کے لیے آ گئی. سب موسیٰ سے پوچھ رہے تھے بھائی وہ نکلا نہیں، آپ تو کہہ رہے تھے جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی، یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا. بہت بڑی بات ہے نا صاحب، یہاں سے تو کوئی نہیں نکلا، بارش ہو رہی ہے، اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، جتنی ضرورت ہے اتنی ہو رہی ہے. اب جناب موسیٰ گئے پھر پہاڑ پہ، کہا پالنے والے یہ کیا چکر ہے؟ کہہ رہے موسیٰ میں کیا کروں، عذاب سے پہلے، جب عذاب آئے اس سے پہلے اس نے توبہ کیا ہے، گڑ گڑایا ہے. اور بندے کے خدا کے سامنے کوئی بندہ گڑ گڑاتا ہے تو خدا اسے دیکھ نہیں سکتا گڑ گڑاتا ہوا، لہٰذا میں نے اسے معاف کر دیا. تو موسیٰ پوچھے اس کا نام تو بتا دے، نام تو بتا دے. جواب سنیے، موسیٰ جب وہ چغل خور تھا تب تو نام بتایا نہیں میں نے، اب تو توبہ کر کے آیا ہے. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پہ. اگر سچے مومن ہیں تو ہمیں اپنے معاشرے میں ایمان کو جگہ دینی ہوگی. اگر غدیری ہے تو ہمارے معاشرے میں غدیر آنا ہوگا. اگر مولا کے چاہنے والے ہیں تو غلامی کا شرف حاصل کرنے کے لیے پروف کرنا ہوگا کہ آپ مولا کے غلام ہیں. ایک غلام مولا کا تھا ایران میں. میں کبھی سوچتا تھا کہ مولا، میں نے کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ جب آپ آئیے گا تو 40 آپ کے پاس ذوالفقار ہوگی، ذوالفقار سے آپ جنگ کریں گے، جس کا معجزہ یہ کہ 40 گز دور تک کی مار کرتی ہے وہ. لیکن مولا ہم کیا بتائیں، پرابلم یہ ہے کہ یہ ہم واقعہ کسی کے سامنے پڑھتے نہیں. کہنے کیوں؟
اس لیے کہ آپ کے پاس جو ذوالفقار ہے وہ اس دور میں فیل ہے، اس لیے کہ آج ایٹونومک دور ہے، آج انسان بٹن دباتا ہے تو ایک ملک ختم ہو جائے گا، آج میزائل کا زمانہ ہے، آج راکٹ کا زمانہ ہے۔ ہم کیسے مانے مولا کہ آپ تلوار سے حکومت کریں گے؟ میں سوچتا تھا عزیزو، ہاؤ پاسبل، یہ سوچتا بھائی کمزور ہونا، ایمان کمزور ہے، ہاؤ پاسبل، کیسے ممکن ہے کہ وقت کا امام اس دور میں تلوار لے کے امریکہ کو جھکا دے، لندن کو جھکا دے، جرمن کو جھکا دے، سپر پاور کو سجدہ کرا دے، ہے نا؟ عقل میں بات نہیں آتی تھی، میں پریشان تھا، مولا میری مدد کیجئے، ہم آپ کی تلوار کے معجزے کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کی حکومت ہوگی کیسے؟ ابھی میں یہ سوچ رہا تھا، کہ انہوں نے ایک غلام کو بھیجا جس کا نام خمینی تھا، ایک اپنے غلام کو بھیجا، اپنے ایک نائب کو بھیجا، اپنے ایک ریپرزنٹیٹیو کو بھیجا، ایک نمائندے کو بھیجا۔ وہ پیرس میں قیدی کی زندگی گزار رہا تھا، دربدری کی زندگی گزار رہا تھا، اور یہاں شاہ، اس کے پاس اسلحے تھے، تلواریں تھیں، ٹینک تھا، فوجیں تھیں، میزائلز تھے، وہ نہتا تھا، اس کے ہاتھ میں صرف تسبیح تھی، پیرس میں بیٹھا تھا، لیکن جب اس نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا تو دعا کا اسلحہ چلا، تو ادھر شاہ کو نہ اس کے میزائل بچا سکے، نہ اس کی فوجیں بچا چکی۔ پیرس میں بیٹھ کر اس نے شاہ کے تختے کو الٹ کر بتا دیا کہ جب ایک غلام پیرس میں بیٹھ کر ایک ملک کے تختے کو الٹ سکتا ہے تو جب اس کا آقا آئے گا تو کیا منزل ہوگی؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پہ۔ یہ مرجعیت کی طاقت ہے، خدا کی قسم، کہ آج دنیا گھبرائی ہوئی ہے کہ جب مرجع ایسا ہے تو اس کا امام کیسا ہوگا؟ یہ مرجع کی طاقت، اسی طاقت نے لوگوں کو گھبرا دیا ہے، گھبرائے ہوئے ہیں جی، کہا یہ بہت بڑی طاقت ہے ان کے پاس مرجعیت جی۔ اس کے بعد کیا کیا؟ بہت توجہ کے ساتھ، امریکہ نے دیکھا کہ ان کے مرجع میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر آواز دے کہ سب لوگ گھر سے باہر نکلو تو بچہ سڑک پہ ہوتا ہے، جبکہ مرجع یہاں نہیں، کمانڈ نہیں کر رہا ہے، وہ کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، پیرس میں بیٹھا ہوا ہے، انقلاب یہاں آ رہا ہے، ہر گھر سے بچے نکل گئے تھے، اسے بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، اس طرح شاہ بھاگا، لہذا وہیں سے مرجعیت کی دشمنی چلی، کہا ان کے 100 کو نہ مارو، ان کے ایک مرجع کو مار دو۔ لہذا اب اگر کہیں آپ یہ سنیں گے کسی منافق کے منہ سے، مومن تو اس کو میں نہیں کہوں گا، کہ صاحب مرجع ورجع کیا ہوتا ہے، تقلید وقلید کیا ہوتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ نہیں بول رہا ہے جی۔ کہیں بھی اگر مرجعیت کی مخالفت، تقلید کی مخالفت، تو سمجھ لیجئے کہیں اور سے آواز آ رہی ہے جی۔ اس لیے کہ مرجع اس طاقت کو کہتے ہیں، صرف ابھی آپ کو یاد ہوگا آیت اللہ شیستانی نے اعلان کیا، جب داعش نے کہا کہ عراق کے اندر میں دیکھیں آپ کی چہلم میں کتنے لوگ آ جاتے ہیں، ڈرا دیا تھا اس نے، ہم دھماکے کریں گے، تو شیستانی صاحب نے کہا کہ ویزا فیس فری، صرف $1 یا $1 کر کے دے دینا تاکہ انٹری ہو جائے کہ تم آئے ہو۔ تو گلی کوچے میں اتنے چلے گئے عراق کے اندر کہ داعش کا پتہ ہی نہیں کہاں غائب ہو گیا۔ تو دنیا نے دیکھا مرجعیت کی طاقت کیا ہے۔ یاد رکھیے گا، جب جب اسلام پر وقت پڑا ہے، اسلام کو یا علی نے بچایا ہے یا علی والوں نے بچایا ہے۔ جب جب عزت رسول کا سوال آیا ہے، محافظت علی نے کی ہے یا علی والوں نے کی ہے؟
تاریخ اٹھا کے پڑھیے. عمر ابن عبدود نے چیلنج کیا تھا، اگر علی نہ آتے تو عزت کا معاملہ تھا، عزت بچائی. شب ہجرت عزت بچائی. خیبر میں مرہب کے مقابلے میں عزت بچائی، ورنہ بھاگنے والے تو بہت تھے. یا علی والے. بہت زمانے کے بعد ایک مرتبہ دشمن اسلام نے سوچا کہ وہ علی کا دور تھا جب اللہ کے حبیب کی برائی نہیں سن سکتے تھے. اب اتنے سال گزر گئے، چلو ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں، کتاب لکھ کر دیکھتے ہیں، شاید مسلمان سو گیا ہوگا. لیکن سیٹینک ورسز لکھنے والے کو یہ پتہ نہیں تھا مسلمان تو سو سکتا ہے، اہل ایمان سوتے نہیں. مسلمان تو سو سکتا ہے، اہل ایمان سوتے نہیں. مومن سوتا نہیں، اس لیے کہ امیر المومنین کبھی نہیں سویا، اور اگر سویا تو نبی کی زندگی بچانے کے لیے سویا. اس نے سیٹینک ورسز کتاب لی فور ٹیسٹنگ، اور آگے بڑھتا ٹیسٹ کے لیے کتاب لکھی ہے آیت شیطانی. ادھر وقت کا حبیب ابن مظاہر تھا جسے آیت اللہ العظمیٰ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. اس نے کہا میں بوڑھا ضرور ہو گیا ہوں، میرے بازو میں طاقت نہیں، لیکن میری قلم میں طاقت ہے. اس نے ایک کاغذ پہ اتنا ہی لکھا کہ سلمان رشدی قابل قتل ہے، بس اتنا ہی لکھا اور کچھ نہیں. جیسے یہ میسج باہر آیا کہ قابل قتل ہے، یورپ کی دنیا میں بھونچال آ گیا. سب نے کہا رشدی کو چھپاؤ، رشدی کو چھپاؤ. ارے چھپاؤ کیوں بھائی؟ کہاں یورپ، کہاں رشدی، کہاں ایران؟ ہوائی جہاز سے بھی جائیں تو 12-15 گھنٹے کی فلائٹ ہے. یہ چھپاؤ کیوں بھائی؟ چھپایا کب جاتا ہے؟ خوف کے وقت میں چھپایا جاتا ہے. امام خمینی کی ایک آواز پہ چھپ جانا یہ بتا رہا ہے کہ سپر پاور تم نہیں، کوئی اور ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. تم نہیں ہو، کوئی اور ہے سپر پاور. جارج ڈبلیو بش کا زمانہ تھا وہ، مجھے یاد ہے. کوئی اور ہے. بش نے پوچھا ہم لوگ کیوں چھپا رہے اس کو؟ یہاں کون آئے گا؟ وہ ایران میں، ان کا فتویٰ ایران میں چلے گا. نہیں، ایران میں نہیں چلتا ان کا، پوری دنیا میں. ارے پھر ان کو یہاں کون مارے گا؟ کہا ان کا مقلد مارے گا. تو اس نے کہا یہ تقلید کیا ہوتی ہے، مقلد کیا ہوتا ہے؟ کہا آپ نہیں سمجھے گا حضور. مقلد کا مطلب جو ان کے فالوور ہیں، جو ان کے بتائے ہوئے شریعت پہ چلتے ہیں، جو ان سے دین لیتے ہیں، جو ان سے اپنے مسائل کو حل کراتے ہیں، وہ ان کے مقلد ہوتے ہیں. کہنے پتہ لگاؤ کتنے مقلد ہمارے یہاں ہیں. کہنے حضور پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا ہے. کون کس کا مقلد ہے کسی کو پتہ نہیں، سب نیت کر لیتے بس. جی نیت کر لیتے. کہا اچھا، بہت توجہ کے بات سنی، بہت توجہ سے. تقلید کیا ہے بولتا ہوا آگے بڑھ جاؤں. کہا اچھا، کہا اس کا مطلب ہے کہ میرے کمانڈوز میں 10 کمانڈو جو ہیں اس میں ایک تقلید کرتا ہے، شیعہ ہو اندر سے امام خمینی کی. کہا جی حضور، اگر امام خمینی کہہ دیں گے جارج ڈبلیو بش کو مار دو تو وہیں نکال کے کو مار دے گا آپ کا کمانڈو، کیونکہ اس کے دل پر اس کے مرجع کی حکومت ہے، آپ کی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ سب جگہ ایسے. کہاں؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، یہ تقلید ہو رہی. کہا یہ کب تک چلے گا یہ تقلید کا معاملہ؟ کہ حضور جب ان کا 12واں پردے سے نہیں آ جاتا، صلوات پڑھیں محمد والے، جب تک ان کا 12واں پردے سے نہیں آ جاتا تب تک یہ تقلید چلے گی. جس دن وہ آ جائیں گے یہ جتنے مقلدین کو لے کے ہر مرجع ان سے مل جائے گا جا کے. اچھا، تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تقلید نہیں ہو رہی ہے، پردے والے کے سولجرز تیار کیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جب وہ ظہور کریں گے، آواز دیں گے،
تو افریقہ کے جنگلوں سے نکلے گا، ہمارے شہروں سے نکلے گا، وائٹ ہاؤس سے نکلے گا، ہمیں پتہ نہیں، اور ان کی فوج تیار ہے۔ اب آپ سمجھ گئے تقلید نہیں بلکہ ہر مقلد امام زمانہ کا ایک فوجی ہے۔ یعنی مقلد از دا سولجر آف امام زمانہ، اپنے امام کا سولجر ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا اور امام آئیں گے تو یہودیت کو ختم کر دیں گے، اس کا مطلب ہم غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی فوج تیار ہو رہی ہے، وہ پردے میں ہے تو کیا کام ہو رہا ہے؟ یہ دین کو جوڑے ہوئے مر جا، یہ ان کو بہکنے نہیں دیتے۔ تو کہا پھر اس نے بلینز ڈالر پاس کیے، کہا کہ لوگوں کو پیسہ دے کے یہ سمجھاؤ ان کے مقررین کو کہ مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے ابھی، جب اس قوم کو مرجع سے الگ کر دیں گے یہ قوم لاوارث ہو جائے گی۔ لہذا بلینز ڈالر خرچ کیے گئے کہ جا کر ممبروں سے بولو کہ کیا ضرورت ہے مرجع کی۔ اب اگر کہیں کوئی ممبر سے مرجع کے خلاف بولتا ہوا دکھ جائے تو سمجھنا مولوی نہیں بول رہا ہے، امریکن ڈالر بول رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ۔ کہیں اگر ایسا ہو جائے سمجھ لینا یہ کسی یہودی کے ایجنٹ کا کام ہے، اس لیے کہ مرجع کے خلاف تھی۔ جمعہ امام کی ظہور میں ہوگی، جب ظہور کریں گے، اس سے پہلے یہ بھی ایک آواز آئی تھی، سن لیجئے یہ بھی، کیونکہ جمعہ میں سب سے بڑا اجتماع ہے آپ کا، دوسروں کے جمعہ سے بڑا اجتماع آپ کا ہے، کیونکہ دوسرے کے ہر قدم پہ جمعہ ہے، آپ کا 3 میل کے فاصلے پہ دوسرا جمعہ نہیں ہوتا۔ طاقت بڑھانے کے لیے نا کہ دیکھو کتنا بڑا مجمع ہے، لہذا ہر وہ جگہ جو امام کی تقویت کے لیے اس پر حملے ہو رہے ہیں، لہذا اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ ہر سولجر کے اس لیے کہ اگر ایک بھی بھیجا، اس لیے اگر ایک بھی مقلد کو مرجعیت سے الگ کر دیا گیا تو امریکہ کہتا ہم نے آج ہی ایک سولجر مار دیا، یعنی ایک کو گمراہ کر دیا تو ایک سولجر مر گیا، اب تقلید ختم۔ اب ظاہر ہے تقلید ختم تو پوچھے گا کس سے؟ امام پردے میں، جس سے پوچھتا تھا اس سے رابطہ توڑ لیا، تو ہم جس حد چاہیں گے اس کو لے کے چلے جائیں گے۔ امام کے ماننے والے، امام کے ماننے والے آپ ہیں، سب سے زیادہ اپنے اماموں کی پیروی کی طرف آگے بڑھی ہے۔ ویسی پیروی چاہیے جیسے میرا امام چاہتا ہے، کوشش کیجئے کہ اپنے امام کے راستے پہ چلیں، تاکہ جب وہ ظہور کرے تو راہیں ہموار ہوں۔ اپنے ماحول کو اچھا بنائیے تاکہ وقت کا امام آ جائے، اپنی عبادت گاہوں کو اچھا بنائیے، اپنے عزاخانوں کو اچھا بنائیے، انہی جگہوں پر تو امام آئیں گے نا۔ ان کو تعصب سے پاک کیجئے تاکہ وقت کا امام آ سکے۔ جب تک یہ جگہ تعصب سے پاک نہیں ہوں گی تب تک آپ کا امام نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ امام آئے تو کس کے پاس آئے؟ جس کے پاس آتے تو دوسرا الگ ہے۔ ہم کم سے کم ایک جگہ اکٹھا ہو کے تو آواز دیں، یا امام زمانہ آپ تشریف لائیے۔ جی امام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ان کی بڑی طاقت ہے، وہ صرف آپ سے محبت چاہتے ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ منتقم آل محمد ہے، یہ یس اور نو میں بات کرے گا۔ 11 اماموں نے شہادت دے دی، اسے بھوکا نہیں رہنا، اسے پیاسا نہیں، منتقم ہے۔ یہ وہ ہے کہ جو 1400 سال سے اپنے بابا پہ رو رہا، اپنے جد پہ رو رہا ہے، جو روتے روتے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جد کے اس جسم کو سلام، نہ گھوڑے کے زین پہ تھا نہ زمین پہ تھا، اس جسم کو میرے جد کے سلام۔ اور آپ بھی اس جد کے اس جسم پر روتے ہیں جو نہ گھوڑے کے زین پہ تھا نہ زمین پہ، یعنی تیروں پہ جو جسم معلق تھا۔ آپ سے زیادہ تو امام کسی سے پر امید نہیں ہوں گے نا، آپ ہی ہیں جو 12ویں امام جن کی نظر ہے آپ کے اوپر۔ یہی وجہ تھی امامت کیا ہے، اس کی عظمت زینب نے بتایا کربلا میں۔
جناب زینب نے اس کی عظمت بتائیے. کسی نے کہا کہ جلتے ہوئے خیمے میں زینب جاتی تھی اور آتی تھی. پوچھا کسی نے بی بی کیا کوئی قیمتی چیز اندر رہ گئی ہے؟ آپ شعلوں کے درمیان چلی جا رہی ہیں. شعلوں کے درمیان آپ چلی جا رہی پھر آتی ہے. اچانک کیا دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ بی بی کسی کو سہارا دے کر یا علی یا علی یا علی خیمے سے نکلی تو لوگوں نے دیکھا ایک بے ہوش بیمار ہے جسے لے کے آ رہے. یہ ہے وقت کا امام جس کی زینب نے حفاظت کی کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک. ہمیں اپنی بچیوں کو سکینہ کا درس دینا چاہیے، اپنی بہنوں کو زینب کو درس دینا چاہیے کہ کنیزی سیکھے تو زینب سے. بچیاں کنیز بنے تو سکینہ کی کنیز. کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام تک بیمار کو بچاتے ہوئے لے جا رہی ہے. کیوں لے کے جا رہی ہے؟ اس لیے کہ یہی نشانی ہے، یہی ہادی ہے، یہی دین کا رہبر ہے، اسی سے نسل امامت چلے گی. زینب نے پوری طاقت خود تازیانے کھاتی تھی، کوشش کرتی تھی بیمار کو کوئی تازیانہ نہ مارے. زینب خود تازیانے کھا لیتی تھی، سکینہ کو نہیں لگنے دیتی تھی. ایک طرف بھائی کی امانت، اللہ اکبر، سکینہ کی بھی حفاظت، حسین کے بیٹے کی بھی حفاظت، حسین کی بیٹی کی بھی حفاظت. کتنا زخم زینب کو لگا تھا مجھے نہیں معلوم. عزیزوں میں سوچتا تھا کہ زینب کی پیٹھ پہ کتنے تازیانے لگے تھے مجھے نہیں، لیکن اس کا اندازہ اتنے ہی لگے تھے تازیانے کہ زینب نے ایک فقرہ کہا تھا نا جب مدینے پہنچی تھی کہ سب کو ہٹاؤ، ہم نانا کو ایک نشانی دکھائیں گے. ہاں عزیزوں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، قید خانے میں بیویاں بیٹھی ہیں. ان کے درمیان ایک بچی جس کو سکینہ کہتے ہیں. مجھے سکینہ پہ زیادہ ترس اس لیے آتا ہے کہ پورے قیدیوں میں کسی کو اس بات کی خواہش نہیں تھی کہ ہم مدینے جائیں گے. نہ جانے یہ بچی مدینے کے لیے کیوں تڑپتی تھی. ایسا لگتا تھا اس بچی کو احساس ہو گیا تھا کہ اب میری بہن صغرا مجھے نہیں ملے گی. بار بار یہ بچی کسی نہ کسی بہانے سے مدینہ کو یاد کر لیتی تھی اور کہتی تھی پھوپھی اماں مدینہ کب جائیں گے. اکثر شام کو جان بوجھ کر، چونکہ مدینے کو یاد کرنا ہے نا، سکینہ زندان کے دروازے پہ بیٹھتی تھی. شام ہو گئی، پرندے واپس جا رہے، آہستہ آہستہ جلدی سے آواز دیتی تھی پھوپھی اماں جلدی آئیے. پھوپھی اماں یہ بتائیے پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. پھر چہرہ دیکھتی تھی پھوپھی اماں ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے. جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل کرے. عزیزو، کیا سکینہ وطن گئی؟ نہیں ملتا مجھے. کیا سکینہ کو وطن نصیب ہوا؟ نہیں، بلکہ تاریخ نے لکھا ایک قیامت کی رات آئی. قیامت کی رات آئی ہے جب سکینہ چیخ کر اٹھی ہے نصف شب میں، ہائے بابا، ہائے بابا. اس طرح بلک کے سکینہ کو روتے نہیں دیکھا کسی نے. بیویوں نے سنبھالا، بیٹی خیریت تو ہے؟ کہا پھوپھی اماں ابھی میرا بابا آیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا نے مجھے گود میں لیا تھا. پھوپھی اماں میرا بابا کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر. بچی خواب سے اٹھی ہے، اتنے رونے کی آواز بلند ہوئی کہ قصر یزید سے ٹکرا گئی. یزید نے پوچھا کیا بات ہے، یہ آدھی رات کو بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ پتہ لگاؤ. پتہ لگایا
کسی نے آ کے کہا یزید سکینہ کے اس کے بابا یاد آ گئے. تو یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ یزید نے سر بھیجا تھا کہ لے جاؤ شاید تسلی ہو جائے دیکھ کر. میں کہتا نہیں یزیدو نہیں، تو تسلی کے لیے اس نے نہیں بھیجا تھا. اس ظالم نے تسلی کے لیے سر نہیں بھیجا تھا، اس لیے کہ تسلی کے لیے کسی بچی کے پاس سر نہیں بھیجا جاتا ہے. ہمارے یہاں کا دستور ہے اگر کوئی بزرگ مر جائے، اس کی کوئی چھوٹی بچی ہو تو لوگ کہتے ہیں اسے لے کے جاؤ، جب تک دفن نہ ہو جائے تو لے کے نہ آنا گھر میں، ہے نا. اس لیے کہ بچی بار بار پوچھے گی یہ مر گئے، یہ کہاں چلے گئے، سوال کرے گی نا. لہذا ہٹا دیا جاتا بچوں کو میت سے، اس لیے کہ بچے میت برداشت نہیں کر سکیں گے. اب آپ سوچئے جس بچی نے مکمل حسین کو دیکھا تھا، جب اس کے پاس کٹا ہوا سر آئے گا اس بچی پہ کیا گزرے گی. جیسے ہی سر آیا سید سجاد نے سنبھالا اپنے کو، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. سر لیا، سینے سے لگایا، سکینہ کی طرف مڑے، میری بہن سکینہ لو تمہارے بابا آ گئے. عزیزو اب سوچئے سکینہ پہ کیا گزری. تاریخ نے لکھا سکینہ روتے روتے سکینہ نے حسین کے رخسار پہ اپنے رخسار رکھ دیے. بیویاں سمجھی سو گئی، سب نے کہا رہنے تو سکینہ سو گئی. اذان صبح آئی، اللہ اکبر کی صدا گونجی. رباب نے چاہا سکینہ کا بازو پکڑ کے اٹھائے، بیٹی اذان ہو رہی ہے. جیسے بازو پکڑا چیخ کر پیچھے ہٹی، ہائے سکینہ. زینب گھبرا گئی، ام رباب خیریت تو ہے؟ کہا جلدی آئیے سکینہ مر گئی. ہائے سکینہ مر گئی. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خیر الجزا. خدا کبھی تمہیں غم نہ دے، کبھی کوئی مصیبت نہ دے. ہر مصیبت سے تم دور رہو. اگر کوئی غم ہو تو حسین ابن علی کا غم ہو، بس ہماری دعا. سکینہ، میں نے ایک جملہ کہا تھا نا، آج یہاں احساس ہوا ہے مجھے. یزید نے کہا غسل و کفن کا انتظام کیا جائے. اکیلی قید خانے میں بچی ہے، سن لیجیے. غسل دینے کے لیے سکینہ کو آمادہ کیا گیا. میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ کیا وجہ تھی. زینب کو کتنے زخم لگے مجھے پتہ نہیں، لیکن قید خانے میں ہمیں احساس ہو گیا کہ زینب کو کتنے زخم لگے. سنیے گا، جیسے ہی جناب زینب نے چاہا سکینہ کا کرتا اتارے تو کرتا جسم سے چپکا ہوا تھا. کرتا جسم سے چپکا، یعنی سکینہ کو اتنے تازیانے لگے تھے کہ کرتا جسم سے چپک گیا تھا. اب یہ بیبیاں رخصت ہو رہی ہیں، رخصت ہو رہی ہیں. اماریاں سج گئی، اماریاں سج گئی، اہتمام ہو گیا. بیبیاں اماریوں پہ بیٹھ گئی. زینب کو خیال آیا بیبیوں کو شمار کر لیا جائے، سب بیٹھ گئی یا نہیں. اماری کا ایک ایک پردہ اٹھاتی ہیں، نام لے کے پوچھتی ہیں. ام لیلہ سوار ہو گئی نا، ام کلثوم تم سوار ہو گئی نا، ماں کی کنیز فضہ آپ سوار ہو گئی نا. ایک اماری کا پردہ اٹھایا تو اس میں ایک بی بی نہیں تھی. غور کیا تو دیکھا رباب اماری میں نہیں، رباب ہماری میں نہیں.
زینب کا دل بے چین ہو گیا، بھیا کی امانت، بھابھی رباب کہاں ہو؟ قافلہ جا رہا ہے، کہیں رباب دکھائی نہیں دیتی۔ اتنے میں زینب نے محسوس کیا دور زندان سے کسی بی بی کی رونے کی آواز آ رہی ہے، دور زندان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دوڑی ہوئی زندان میں گئی، کیا دیکھا؟ ایک بی بی ہے جو قبر سکینہ سے لپٹی اور لپٹ کر یہی کہہ رہی، سکینہ تم کہتی تھی نا ہم مدینے کب جائیں گے بیٹی؟ اے میری بیٹی، تیری ماں مدینے جا رہی ہے، سکینہ مدینے نہیں چلو گی؟ سکینہ مدینے نہیں چلو گی؟ رباب، زینب آگے بڑھی، رباب بازو پکڑا، بھابھی رباب چلیے قافلہ تیار ہے۔ دل پھٹ جاتا ہے رباب کا جملہ سن کے، چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہا شہزادی یہ بتائیے میں مدینے کیا کرنے جاؤں؟ میں مدینے کس کے پاس جاؤں؟ جب میں مدینے سے چلی تھی میرے پاس 2 امانتیں تھی، میرا اصغر کربلا میں سو گیا، میری سکینہ قید شام میں، اے زینب، ارے میری مانگ بھی اجڑ گئی، میری گود بھی اجڑ گئی، ارے رباب جائے تمہیں سیعلم الذین آمنوا۔ ہم کو ہے اپنی جان سے پیارا غم حسین۔